السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سفر الحمدللہ دعوتی امریکہ آسٹریلیا وغیرہ یورپ بہت سارے ممالک میں آپ کا سفر ہوا ہے، اور الحمدللہ ہمارے حضرت قبلہ دامت برکاتہم کے بہت چاہنے والوں میں سے ہیں۔ صرف حضرت کی ملاقات کے غرض سے آئے اور ہم نے درخواست کی کہ یہاں آپ کا کچھ فیض ہو جائے، تو حضرت نے منظور کر لیا۔ حضرت سے ہم مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ محسوس فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلالک وجهک ولعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعبدک ورسولک وعبدک رسولک وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات۔ محترم بھائی اور بزرگوں، دوستو، حضرت کا جو ہے تخلص بھی فیض ہے، انہی کی فیض سے ہم بھی فیض یاب ہوئے ہوئے ہیں، جیسا آپ لوگ بھی فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اللہ حضرت کی عمر میں، صحت میں، تندرستی میں اور ایمان میں خوب قوت اور برکت عطا فرمائے۔ اللہ صحت اور شفاء کاملہ و عاجلہ مستملہ نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، دوستو، کہ آپ ہی کے لوگوں میں پل کر بڑا ہوا، تھوڑا ہی میرا پہلے 4 مہینے حضرت کی نگرانی میں یہیں سے شروع ہوئے تھے۔ میں یہیں سے ہے، اور پچھلے سال اور پھر کوئی تو نہیں پہچان رہی، 4-5 سال پہلے میں بھی یہاں پر معتکف تھا، اکثر آنا تھا۔ ابھی سفر ہوا، اس کام سے نسبت، اس کام سے جوڑنے میں حضرت کا بڑا تعاون ہے۔ میرے حضرت کی نگرانی میں پہلی بار 4 مہینے لگے تھے میرے اسی علاقے میں، تروپتی وہارا میں، پیدل۔ اس کے بعد میں پھر الحمدللہ وقت لگتا گیا کہ ہے وہ کہنے والے نے کہا تھا کہ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ بس حضرت کی نگاہ پڑی تھی ہم جیسے بدکار گنہگار انسانوں پر، جس کی طفیل میں آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعاؤں کے کرم میں ہم کو بھی اللہ نے اس کام کے لیے چن لیا۔ اللہ موت تک استقامت کے ساتھ اس کام میں جوڑے۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ جو دین ہے، ایمان، بہت قیمتی چیز ہے۔ یہ اتنی قیمتی چیز ہے، کوئی بھی چیز کی قیمت کا اندازہ جب ہوتا ہے جب وہ ہمارے پاس نہیں رہتی ہے۔ ہم نے اس کے لیے کوئی درخواست نہیں دی تھی میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو۔ اسی لیے حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ کہتے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر، سوچئے کہ ایک رائی کا دانہ کیا اہمیت رکھتا ہے۔ آپ کے ہمارے پاس بغار میں ڈالتے ہیں، ایک دانہ گر جاتا ہے، موری میں گیا تو کوئی قدر بھی نہیں کرتے۔ ایک رائی کے دانہ کے برابر ایمان آپ بچا کر لاؤ گے تو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہماری زندگی کا تلخ تجربہ ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اسی سے ہم غافل ہیں۔ جو چیز مقدر کی تھی ہم اس پر راضی نہیں، جو چیز محنت کی ہے ہم اس پر راضی نہیں۔ جس چیز پہ محنت کرنا ہے اس کو مقدر پہ چھوڑ دیے ہیں، اور جس چیز پر محنت نہیں کرنا ہے، مقدر پہ چھوڑنا ہے، اس پہ محنت کر رہے ہیں۔ آج سے تقریباً 24-25 سال پہلے اس علاقے میں آئے تھے، کام سیکھنے کے لیے، کام میں چل رہے تھے، تو ہر چیز ایک عجیب سی دکھتی تھی۔ یہاں بھی آئے، تروپتی کے علاقوں میں چلے، آج دیکھے دیکھے تک زندگی کی پتہ ہے کہ سنا ہے کہ جو ہے مومن کی زندگی 60-70 سال، موت 80 سال۔ زندگی کی شام ہو چکی، جس کے 50 سال ہو گئے، بولے اس کی اثر ہو گئی، اب مغرب کو تھوڑا وقت باقی ہے، مغرب کو تھوڑا وقت ہے۔
زندگی سمجھے سمجھے تک 40-50 سال ہو جاتے، جب سمجھ میں آنے لگتی تو گھنٹی بڑھ جاتی۔ گھنٹی کیا بڑھ جاتی کہ اسرائیل سے لوگوں نے سوال کیا، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ موت بول کے کیوں نہیں آتی، کہ موت بول کے کیوں نہیں آتی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے اسرائیل کہ بول کر آتی ہے، بس تم سمجھتے نہیں ہو، تم سمجھتے نہیں ہو۔ یہ بالوں کا سفید ہونا یہ تمہارے کو پہلا الارم ہے، پھر چہرے کے بال سفید ہوتے، پھر اس کے بعد میں سینے کے بال سفید ہوتے، پھر یہ ہاتھوں کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے، یہاں تک یہ پلکاں بھی سفید ہونا شروع ہو جاتے، اور یہاں تک کہ یہ پلکاں، آنکھوں کے پلکاں بھواں بھی سفید ہونا شروع ہو جاتے۔ بولے بیماری یہ بھی ایک تمہارے کو الارم ہے، یہاں تمہارا وقت قریب ہے، سمجھ جاؤ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے ہیں کہ جب سارے ہم لوگ، قرآن پاک کا آیت کا مفہوم ہے جس کا ترجمہ کہ حشر میں ہم سب جمع تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بنی آدم تک سب اللہ کے روبرو پیش تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پوچھے تھے الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنہار نہیں؟ یہاں ایک عالم صاحب بڑا نقطہ نکالے، عربی میں نعم، اگر کوئی سعودی عرب گئے ہوئے ہیں، دبئی گئے ہوئے تو ہم تو تھوڑی بہت عرب آئی تو معلوم ہوتا، ہر رات کا سیارہ نام یا شیخ بولتے ہیں، یہ تمہاری گاڑی ہے؟ نام یہ میں نے ہاں، تو فرمایا کہ یہ ہاں نہیں بولے، اللہ پاک سوال کرے ان ساری انسانیت سے، اگر ہاں بولتے تو مشرک ہو جاتے تھے، کافر ہو جاتے تھے۔ یہاں لغت نکالے علماء، الست بربکم بولے تو کوئی نام نہیں بولا، خالو بلا، کیا فرمائے کہ خالو بلا، بے شک آپ، بے شک بولے کوئی شک نہیں، بے شک آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے پالنہار ہیں، سب نے اقرار کیا۔ اب وہاں اقرار کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے کہ یہاں تو میں تمہیں دکھ رہا ہوں، مگر امتحان میں ڈالوں گا، دنیا میں پردے میں آ جاؤں گا، کیا تم مجھے یاد رکھو گے کہ بھول جاؤ گے؟ سب نے اقرار کیا یاد رکھیں گے، مگر جب آئے اللہ ایک نظام چلائے، آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کے پیٹ سے دنیا میں آنا شروع ہوئے، انہوں اولاد در اولاد، اولاد در اولاد، قومیں بنتی گئی، آبادی بڑھتی گئی دنیا کی۔ اب یہاں پر آنے کے بعد شیطان بھی آیا، اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کیا بولا کہ میں آپ کے راستے میں بیٹھوں گا اور آپ کے راستے پہ چلنے والوں کو بھٹکاؤں گا۔ اب آپ کے راستے میں بیٹھوں گا، اب انہیں گھنٹہ بجانے والے کو نہیں بھٹکانا، پینے کھانے والے کو نہیں بھٹکانا، غلط شوق کرنے والے کو نہیں بھٹکاتا، آپ کے راستے میں مدرسے کے طالب علم کو بھٹکائیں گا، حاجی صاحب کو بھٹکائیں گا، جماعتی صاحب کو۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی غیبت کرنا شروع، آخرت خراب، دیکھیں جی حج کو جاگو آئیں، کیا کرے کیا نہیں، کہے کہ حج کرے گی، حج کر کو بھی ان کے کام ویسی بٹے بازی بھی دو۔ اب وہ نو تو بے شک غلط کر رہے ہیں، مگر تمہارا بولنے کا طریقہ تم کو غیبت پہ ڈال دے رہا، اب تم گناہ میں ملوث ہو گئے غیبت میں۔ تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اب یہاں پر دنیا میں آنے کے بعد جب بھولنے لگے تو اللہ وقتاً فوقتاً گاؤں میں، کہیں شہروں میں، کہیں ملکوں میں 2-2 4-4 نبیوں کو، 5-5 نبیوں کو بھیجتے گئے، اور سارے نبی ایک ہی لگاتے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ بولو اور کامیاب ہو جاؤ۔ سارے نبیوں کا ایک ہی تقاضا تھا۔ اب جو سرکش تھے، جو اپنے آپ کو خدا بولتے تھے، کوئی کسی کو پیسوں کا گھمنڈ تھا، کسی کو طاقت کا گھمنڈ تھا، کسی کو خوبصورتیوں کا گھمنڈ تھا، کسی کو کھیتیوں پہ گھمنڈ تھا، اب اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے لگے۔ جب اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے لگے تو اللہ پاک کو چیلنج کرنے لگے، نبیوں کو بولے کہا ہے جی تمہارے اللہ کا عذاب کہاں ہے، کب آتا؟ نعوذ باللہ من ذلک۔ اب
یہاں پر آنے کے بعد بھولنے لگے، اور نبیاں آتے گئے سمجھاتے گئے، جو نبیوں کی بات مانے وہ کامیاب ہوتے گئے۔ میرے محترم بھائیوں بزرگ دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، 70 ماہوں سے زیادہ۔ ہماری ایک ماں ہم کو ذرہ نہیں برداشت کر سکتے، اور ایک ماں ایک باپ کتنی فکر کرتے ہیں۔ کسی کو 6 بیٹے ہیں، کسی کو 5 بچے ہیں، کسی کو 4 بچے ہیں، سب کی فکر ماں باپ کی سب کو ایک ہی نظر دیکھتے ہیں، اور ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر بچہ کامیاب ہو جائے۔ بعض کے ہوتے دنیا کے اعتبار سے، کوئی بولا کہ بھائی ماشاءاللہ میرے 4 بچے حافظ عالم مفتی ہے جی، ملے ہم کئی لوگوں سے، خطر میں ایک اللہ والے تھے، ان کے ماشاءاللہ عالم دین تھے، 13 بچے، 13 کے 13 عالم حافظ مفتی۔ تو ماشاءاللہ وہ 13 ملکوں میں اپنے بچوں کو مدرسے کھولنے کی وہ بھی جا رہی ہے، گھر پہ ایک بھی نہیں رکھ لیے۔ ایسے بھی لوگوں سے ملے، شیخ موسیٰ کے خطر کے ذمہ دار تھے، 13 بچے، 13 کا 13 حافظ عالم مفتی۔ بعض لوگ دنیا کی ڈگری دے گئے شان بگاڑتے، میرے بچے جی کون پڑھا محلے میں، میرے 3 بچے ڈاکٹر، 1 بچہ انجینئر۔ مگر میرے محترم بھائیوں بزرگوں، اچھی بات ہے، پڑھنا ہے، بری بات نہیں ہے، مگر یہاں جیسا ہمارا نام الیکشن آئی ڈی کارڈ میں، راشن کارڈ میں، لائسنس میں، اب آپ نام لکھتے ہیں، نام کے بعد ریلیجین اسلام، وہ مسلم، اب لکھتے ہیں نہیں لکھتے، سب کا یہ چیز الحمدللہ، یہ چیز اللہ کے پاس بھی آنا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرمانا ہے، مرو مگر مومن ہو کر مرو، کامیاب ہو کر مرو۔ موت کیسی موت آنا کہ فرشتے جو ہے 500 فرشتے کو لے کر آئیں گے۔ کیسا آئیں گے؟ 500 قسم کے خوشبوؤں کے گلدستے لیں گے، پھولوں کے، ہر پھول الگ رنگ کا۔ ہمیں جاتے کیا جی اپوائنٹمنٹ ہے، کس کا نہیں، نیا کلیکٹر آئے جی میرا دوست نے، اسے ملنا ہے، جا کے ایک اچھا بوکے لیتے، پھولوں کا گلدستہ لے کے جاتے، جانا ہے، فوٹوگرافر کو بھی ساتھ لے کے جاتے، فوٹو آنا ہوگی نہیں۔ ویسی 500 فرشتے نیک مومن کو جب لینے آتے تو 500 فرشتے خوشبودار زبردست گلدستے انہوں کے ساتھ آتے، ہاں کہ ریشم کا رومال کا تکیہ رہتا، وہ یا تھوٹی کے نیچے رکھتے، نرم، مسکے میں سے بال نکالے تو کیسے رہتا، وہ ایسا لے کے جاتے، پہلے سلام کرتے، پھر ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، چلو وادخلی جنتی، چلو جنت کی طرف۔ یہ محنت کر کے جانے والے ایسا گئے، کیسا گئے؟ آپ سب جانتے ہیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کیا تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ؟ غلام، حبشی غلام، ہوٹا موٹے، اونچی پیشانی، گھنگرو والے بال، رنگ میں کالے، یہ لمبے چڑھنگے، کیا ہے؟ کالے، غلام، مگر اللہ کے دین پر، اللہ کے دین پر اپنے آپ کو پیش کرے اور وہ مجاہدے کو اوڑھے۔ کیسا اوڑھے؟ کہ لوگ جو ہے دن میں مارتے تھے، رات بھر مارتے تھے، مارتے مارتے تھک جاتے تو ایک کے بعد ایک کو دوسرے کو منتخب کر لیتے تھے، بھائی اتنی دیر میں ماروں، اتنی دیر تو مار، پھر زخموں میں شرابوں اور خون سے جا رہے ہیں، پھر اب دن میں جو ہے دھوپ میں ریت میں ڈال دے رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، مچھی تڑپے سا تڑپ رہے ہیں، درد برداشت نہیں ہو رہا تو اس پہ کیا لا کے رکھ رہے ہیں؟ کڑھائی لا کے رکھ رہے ہیں، انگار کی کڑھائی، سینے پہ ہلنا نہیں اور اچھا جلنا، تو جسم پہ پورے داغا پڑ گئے تھے۔ ویسے بلال رضی اللہ تعالیٰ
اتنی قربانی اس دین کے لیے دیے، اور آپ کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا تھا، احد احد، ایک ہے ایک ہے۔ ان کو کیا چیز تھی کہ 360 ہے، اور ان کی زبان سے کیا نکل رہا؟ احد احد۔ مسئلہ کیا تھا کہ ان کا عقیدہ تھا کہ وہ 360 ہمارے مسئلے حل نہیں کر رہی، ایک کیسا کرتا؟ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اسی لیے کیا فرمائیں کہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ 70 سال 60 سال نفل عبادت سے افضل ہے تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی قدرت میں غور کرنا۔ کہاں غور کرنا؟ اپنے اطراف غور کرنا، اپنی زندگیوں میں غور کرنا، اپنے آپ میں غور کرنا۔ دیکھو اپنے اطراف میں کیا ہے، 25 سے 30 فیٹ اوپر جھاڑ جا رہا ناریل کا، 30 فیٹ 20 فیٹ 25 فیٹ۔ کتنے ایچ پی کی موٹر لگا رہے ہیں صاحب؟ ایک ناریل جھاڑ پہ 110 دانے ناریل کے لگے ہوئے ہیں، کتنے فیٹ کی موٹر لگائے؟ بلڈنگ بنائے تو برابر کتنے فیٹ کی؟ حضرت اللہ آپ لوگوں کو برکت دے، آپ لوگوں کا اچھا ہے، کوسٹل ایریا ہے، ہمارے حیدرآباد میں بہت نیچے ہے پانی، 1000 فیٹ 1200 فیٹ ہے، وہاں بولتا ہوں 3 ایچ پی لیو نہیں 3 ایچ پی، کتنے اوپر چڑھا 5 فلور ہے، ارے بس نہیں ہوتا جی، 6 ایچ پی کی لیو 5 ایچ پی کی لیو 5 ہاؤس پاورس کی موٹر لینا، اتنا پائپ لینا، لے کے اوپر ٹانکی پہ چڑھانا۔ اب یہ جھاڑ آپ کی بلڈنگ کے چھت پہ سے ناریل توڑ لے سکتے، اتنی اوپر جا رہا، کتنے ایچ پی کے لگانے اور کتوں کو لگاتے؟ میرے بھائیوں بزرگوں ذرا غور کرو اللہ کی قدرت میں کہ کتنے بڑے اللہ ہے، کتنے طاقتور اللہ ہے۔ اچھا ہر جھاڑ جا رہا اتنی اوپر، علاقے اور موسم کے حساب سے پھل الگ، ناریل کے جھاڑ میں کھوپرا اور پانی، منجل کے جھاڑ میں منجل الگ، وہی چیز پامولیم جا رہا 20 فیٹ 25 فیٹ، پامولیم کا جھاڑ الگ، اسے تیل نکال رہے ہیں۔ وہی چیز عرب کے علاقے میں جا رہے ہیں، وہاں بھی دیکھے تو 25-30 فیٹ جا رہا، مگر اس کا پھل ایٹچ، کہیں تا کھجور سوکھا پانی سے نہیں، پھر شکر جیسا میٹھا کھجور۔ ابا ڈاکٹر بولتا ہے زیادہ نہ کو کھاؤ جی، شوگر بڑھ جاتی، ایک سے زیادہ نہیں کھانا۔ شکر وہاں دیکھے تو کھجور، اور اللہ کی قدرت دیکھو آپ، اللہ کتنی بڑی شان والے، یہ آسمان پھیلا دیے، یہاں سے گئے امریکہ بھی گئے، ملیشیا بھی گئے، کہیں کالم نہیں ملا، ارے آسمان کو سہارا دینے کا کالم ہے بول کے، سعودی عرب میں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں دکھا، نہ افریقہ میں بھی نہیں دکھا، کیا تو کالم والم ہے کیا ہے۔ اب یہ مسجد بنایا تو دیکھو ماشاءاللہ کیا بولتا ہے اسٹرکچرل انجینئر، اوئے رقبہ بڑکو ہے جی، 2 کالم تو ہونے پڑتا بیچ میں، ایسا نہیں ہوتا، نہ تو آ جاتی لیو چھت نیچے۔ اللہ کی شان، 7 آسمان پھیلائے، زمینوں پہ پھیلائے، سمندر ٹھہرائے، پھر کیلوں کے جیسا پہاڑوں کو بھی گاڑ دی، اور وہاں پھل ایک دیکھے تو ایک، اور محنت کرنے پہ کیا بول رہی، چاول ایک دانہ ڈال رہی تم، اس کو ایک بالی کو 10 بالی، ہر بالی کو 100 دانے، ایک کا 100 تو یہیں دے رہے، ایک کا 100 تو خالی انہیں کون بھی رہن دو، انہیں چٹا رہن دو، پٹا رہن دو، کرسچن رہن دو، ہندو رہن دو، ایک عام اللہ نظام چلائے ہوئے سب بندے ہیں، کوئی بھی ناگر مان رہا اور چاول ڈال رہا، اللہ چاول دے رہے۔ اور ایمان والوں کے لیے وہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ کا نظام سمجھنے کے لیے الٹا ہے۔ اسی طرح انسان کو پیدا کرے، ایک ماں باپ سے 6 بچے پیدا ہوئے، مگر ایک کی بھی انگوٹھا، ایک کا بھی فنگر ٹرپ ایک سے بھی نہیں ملتا،
9 مہینے پیٹ میں رکھ کے پالی، 6 بچے پیدا کری، اس کے بعد بھی نہیں ملتا اماں سے، ایک بھی بچے کا نہیں ملتا. تو اللہ کی شان، باپ سے نہیں ملتا نا اماں سے ملتا. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ پاک کیسا پیدا کر رہا ہے، کیسا رکھا ہے، اس کو غور کرنا ہے. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کی قدرت میں غور کرنے سے ایمان بنتا ہے. ایمان بنانا ہے. ایمان اس لیے بنائیں گے تو ایمان بچائیں گے، ایمان بچائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. اللہ کی شان بڑی ہے، بڑی رحمان تیری شان بڑی قدرت والے. ایک ایک چیز اللہ پاک بتا رہے ہیں، اور اللہ پاک اپنے انبیاء علیہ السلام سے کر کے ہم کو بتائے. اللہ پالنے پہ آئے تو کوئی مار نہیں سکتا. اللہ اگر مارنے پہ آئے تو کوئی میکلال بچا نہیں سکتا. کیا ہوا؟ اللہ پالنے پہ کہاں ہے؟ یونس علیہ السلام مثال لے لو، مچھلی کے پیٹ میں رکھ دیے. اب کہاں ہے مچھلی کے پیٹ میں؟ اندر. پھر وہ مچھلی کو کہتے اور ایک مچھلی نکل لی کہتے. پھر رکھے کتنے دن؟ 40 دن. ہمارے کو لوگ بس پوچھتے کہاں جی کہاں لکھے ہوا ہے؟ تم نہ تبلیغ والے جب دیکھو 40 دن چلو بولتے، تو ہم بھی بولتے جہاں لکھے ہوا ہے تم پڑھتے نہیں، تم جہاں پڑھتے وہاں لکھے ہوا نہیں ہے. بولو اپنا لکھے ہوا تو نہیں ہے. انہوں جو کتابیں پڑھتے اس میں لکھے ہوا نہیں ہے. جو کتابوں میں ہے وہاں تم بیٹھتے نہیں، آتے نہیں، سنتے نہیں. اما آئے رہے لے کو جاتے رہنا، ایک ہی ڈر، آئے رہے لے کو جاتے رہنا. 40 دن رکھے. 40 کا بڑا خاص تعلق ہے اللہ پاک کا. نہ کھانا، نہ پانی، نہ وانٹی، نہ کچھ بھی نہیں. 40 دن زندہ رکھے. جب توبہ کرے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب آگے باہر دنیا میں پھر جی کے بتائے جلا نہیں جلا. ایسی پھر ایک نبی کی قوم ایسی شرارت کری. کہاں تھی؟ بولے عزیر کہاں ہے؟ بولے سو گیا. کتنی دیر سوئے؟ بولے یاد نہیں. اچھا سواری کہاں ہے؟ بولے سواری پوری مٹھی ہو گئی، ہڈیاں بھی گل گئے. بولے عزیر توشہ دیکھو، تھوڑا تازہ ہے، ابھی چڑھ گیا جیسا. اچھا سواری کھا کے تو ختم کر دینا تھا. روایتوں میں بات ہے 300 سال سوئے گئے تھے. 300 سال میں رہتا کھانا، نہ انہوں رہنا تھا نہ کھانا رہنا تھا. اللہ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں. یہ اللہ پاک کا ضابطہ ہے کہ کل انسان بول نہیں سکیں گا کہ میرے کو نہیں بولے تھے، میرے کو نہیں معلوم تھے. یہ ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہے بولیں گے کہ کل جو ہے ہم کو دعوت نہیں پہنچی، ہم کو کوئی بولا نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولیں گے کہ اذان نہیں ہوتی تھی تمہارے محلے میں؟ یہ دعوت و تامہ ہے کہ تم دیکھتے نہیں تھے اندھیرے میں میرے بندوں کو مسجد کی طرف جاتے ہوئے. ہاں آپ جو مسجد کو آ رہے ہیں، آپ جو اذانیں دے رہے ہیں، یہ سب آپ کی گواہی دینے والے کل قیامت میں. مسجد اللہ کا گھر ہے. جو اس کو آباد کرتا اللہ اس کے گھر کو آباد کرتے ہیں. جب حضرت بلال قربانی دیے، محنت کرے اور آپ تقاضا پورا کرے اور نبی کے دل پر چھا گئے، آپ ان کو جو ہے آزاد کرائے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ خرید کر ان کو آزاد کر دیے. وہ آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ گئے. تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدمت کرنے لگے، جب دعوت کی محنت چلنے لگی، تو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فرض ہوئی تو صحابہ کو فکر دلائے کہ بھائی بتاؤ کہ نماز کو لوگوں کو کیسا بلائے. کوئی بولے پہاڑ کے اوپر آگ جلائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے آگ نہیں، ہمارا کام نہیں ہے. کوئی بولے سینگ سے بجائے، بولے یہ بھی یہودیوں کا عمل ہے، نہیں. کوئی بولے ڈھول بجائے، بولے وہ بھی نہیں. بولے کام کرو سب فکر لے کے جاؤ. اس لیے ہمارے بڑے کیا بولتے ہیں
کہ مومن دائی جو ہے، دائی کی فکر اس کام کی حیات ہے، دائی کی بے فکری اس کام کی موت ہے۔ ہر مومن کیا ہے؟ دائی ہے، جس کے کان میں اذان دی گئی، اقامت دی گئی، وہ دائی ہے۔ نہیں، یہ مخصوص کسی لوگوں کا کام نہیں ہے، سب کا کام ہے۔ جس کے کان میں اذان دی گئی، جس کے کان میں اقامت پکاری گئی، سب کا کام۔ مسلمان کی زندگی کیا ہے؟ اذان سے شروع ہے، نماز پہ ختم ہے۔ نماز اسی لیے کیا ہے؟ جنازہ کی نماز کو اذان دینا نہیں ہے، اقامت دینا نہیں ہے۔ ہو گئی تمہاری نماز، اقامت، اذان اقامت ہو گئی، لائے پڑھا دینا ہے۔ اب بغیر اذان، بغیر اقامت کے آپ کی نماز پڑھا دی جاتی۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ یہ قربانی دے رہے ہیں، اور آپ کا وقت آ گیا، تنہائی ہے، بڑی خدمت میں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت بولے سب کے نکاح ہو گئے، اور آپ مجلس میں اعلان کر رہے ہیں۔ کیا اعلان کر رہے ہیں؟ بھائی کوئی ہے میرے بلال کو بیٹی دینے والا؟ میرے بلال کو ہے کوئی میرے بلال کو بیٹی دینے والا؟ کیا ہوا کہ حضرت اس زمانے کا کروڑ پتی، ملٹی بلینر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، ملٹی بلینر۔ ہمیں لوگ ایک کا نام لیا تو خوش ہو جاتے ہیں، سمجھو سعودیہ کا آپ MBBS لے لیں گے کی، یا دبئی کا کی۔ اب بولے اس کی بچی سے شادی کرتے رہے، ہمارے نلور کے بچے کی، کیا رہے باپ، کیا قسمت لکھا بولا رہے، کہاں سے لا رہے، کیا دعا کرے گی اس کی اماں باپ، کیا تو وظیفہ پڑھا رہے ہیں، کون سے مرشد کے نہیں رہے، جاتا سو دیکھو رہے، کیا تو وظیفہ اچھے پڑھا، جاگو دبئی کے کھنکی رہے بچی کو کرتا کرتے شادی، یہ بھیجانا میرے ساتھ کھیلا رہے، کیسا رہے، اب پریشان سے۔ وہاں کیا ہونا؟ میرے بلال کو بیٹی کون دیتے، اور اٹھ کے کون ٹھہر رہے ہیں؟ اس زمانے کا ملٹی ملینر۔ قیامت تک ویسا پیسے والا گزرنے والا نہیں ہے، کہتے ویسا پیسے والا اب قیامت تک نہیں آنے والا ہے۔ لکھ لیے ہسٹری، یہ کون؟ گورے لکھ لو کو بیٹھے۔ ہمیں لوگ بولے تو ہم یقین نہیں کرتے، اے مسلمانوں کے بات ایسی کیا کی بول لیتے، خوش ہوتے۔ گورے بول رہے ہیں، لنڈن کے بکس میں لکھے ہوا ہسٹری کے کہ خالد بن ولید کے جیسا جرنل نہیں گزرتا قیامت تک، عمر بن خطاب کے جیسا کوئی بن نہیں سکتا خلیفہ قیامت تک۔ انہوں نے ایکسپٹ کر لیے، ان لوگوں نے ایکسپٹ کر لیے چیز کو۔ اسی لیے ہمارے گاندھی جی کیا بولے تھے، بیچاروں کا اخبار میں بہت آتا، وہ ڈالتے لوگ، کلپاں بھی ڈالتے کہ میں 2 مسلمان خلیفوں کے بارے میں بول رہا ہوں، ان کی رہبری کر لو۔ ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ تو میرے بلال کو بیٹی کون نے نہ بتا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے ٹھہر گئے، میری دوشیزہ بیٹی تیار ہے، خوبصورت کنواری بچی لیو۔ اور کیا ہوا؟ آپ رہے ماشاءاللہ زندگی تمام، آپ جو ہے اللہ کے راستے میں وقت گزارے۔ یہ سوانے ہم لوگ پڑھتے نہیں، ہمارے آئیڈیل صحابہ ہونا تھا، ہمارے آئیڈیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونا تھا۔ ہم ہماری نسل کو یہ پڑھا رہے نہیں، جو پڑھانا ہے وہ تو پڑھا رہے نہیں۔ کیا ہوا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، ایک کی بھی اتباع کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کیا بول رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کما آمن الناس، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایمان والے بھی ایمان لانا، کیسا ایمان لانا؟ کما آمن الناس، جیسا وہ انسان ایمان لائے۔ کون؟ رضی اللہ ورضوا عنہ، جن سے میں راضی ہوا، جو مجھ سے راضی رہے۔
وہ کون ہے؟ صحابہ. اللہ پاک صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ جن سے میں راضی ہوا ان سے تم وہ مجھ سے راضی تھے، تم ان کے جیسے بن جاؤ. بنے اب ہماری نسل کیا کیا کی بن رہی، ٹائم پاس، کیونکہ ہم ان کو دیکھ رہے نہیں کر بچے ہیں، ابھی بچے ہیں، ابھی معصوم ہیں، کیا ہے، ابھی کھیلنے کی عمر ہے. بچے کون ہوتے معلوم؟ 2 بچے تھے، جنگ بدر میں ٹھہرے اور بولے چچا جان ابو جہل کہاں ہے بتاؤ. تو اللہ علیہ ابا کیا کرتے تجھے؟ بولے بتاؤ پھر دیکھو اس کا کام کیسا کرتے. ایک کی عمر 11 سال، ایک کی عمر 13 سے 14 سال. اس کو بولتے ہیں بچے. ایک کی عمر 11 سال، ایک کی عمر 13-14 سال. اور چیلنج کس کو کر رہے ہیں؟ اس زمانے کے فرعون کو، جس کو جہالت کا باپ بولے نہیں، کر کے بتائے. کر کے کیا بتائے؟ حشر کر دیا اس کا. دیکھے تو اتنے میں جو ہے وہ صحابی بول کے یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ تھے. بولے بھتیجے تمہارا شکار سامنے ڈالے والے وہ ہے تمہارا شکار. بولے جزاک اللہ چچا جان بول کے بھاگے. اب بھاگ کر جا کے ایک انہیں پنجڑی پہ مارا، ایک انہیں گھوڑے کی ٹانگا کاٹا، گھوڑے پہ دھڑا مل کے گرا. انہیں پلٹا کے وار کرا تو بچے کے شولڈر پورا کٹ کے خالی چمڑی پہ ہاتھ لٹک رہا. میرے لیے بولنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے، مگر ایمان کی حرارت، ایمان کی طاقت. کہ شیر جو ہے کیا کرا، جگر پارا، ہاتھ کو جو ہے ایڑی کے نیچے رکھے جھٹکا مارا، یہ ہاتھ اٹھ کے ادھر گر گیا. ہمیں رہتے تو اتنا چرپٹا لگا تو ابا جماعت میں گئے، کیا ہوا؟ میں جاتا ہوں میر صاحب میرا بیگ ٹکٹ کنفرم کرو. کہیں کو رہے اتنا بڑا کیلا چبا دیا میر صاحب. ارے کیلا چبا رہے یہ اچھا ڈاکٹر کہتے ٹی ٹی دلا دیتا ہوں. نہیں امیر صاحب کیا ہو جی؟ مجھے اندر تک درد ہوتا ہے. میں نہیں رہتا، میں جا رہا ہوں. ارے نکو رے با 20 دن ہی چھوا، اور 20 دن میں چھلا ہو جاتا تو میں جانے دیتی ہی میں جاؤں. اب امیر کو ڈھالا ڈالتا وہاں ہاتھ نکال کے پھینک دیا. 14 سال کا بچہ. اس کے بعد گردن کاٹنے جا رہے، وہ بھی بیٹا کتنا جاہلوں کا باپ تھا. لارے ذرا نیچے سے کاٹو رہے تھے. کئی کو بولے چودھری کی گردن اونچی رہنا. کیا اس کو بولتے بچے، مسلمان بچے. پڑھا ہے زندگی معلوم ہی چاہیے. جنگ بدر کب ہوئی کیجیے مجھے مجھے کیا معلوم. ارے فرسٹ بیٹل آف اسلام رہے وہ کیا ہو جی؟ میرا محترم بھائی بزرگوں دوستو، صحابہ کی اولاد صحابہ پہ محنت کرے اور جن کو جوتی کی ڈوری سے ہی بننے نہیں آتا تھا وہ اسلام کو فتح دلائے. اسلام کو فتح دلائے. کس کو ڈالے؟ سردار کو، مین کمانڈر کی گردن نکالی. ایک بچہ مصعب بن عمیر لاڑوں نیاز میں ماں باپ پالے، لاڑوں نیازوں میں ماں باپ پالے. کہ کیا ہوتا تھا کہ 200 درہم کا جوڑا پہنتا تھا، اس کی خوشبو 3 دن تک گلی میں گزرتی تھی. تو لوگ بولتے تھے گلی سے مصعب گیا، بولتے تھے مصعب گیا، مصعب گئے گلی سے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی محنت کرنے لگے تو کیا ہوا کہ اپنی جان اور مال لٹا دیے. احد میں شہید ہو رہے ہیں. جب احد میں شہید ہوئے تو کفن تک صحیح نصیب نہیں تھا. کفن تک نصیب نہیں تھا. اور آیت پڑھ رہے ہیں احد میں،
اللہ پاک اس آیت کو قرآن پاک کی آیت بنا دیے، ان کے الفاظ کو کہ اے لوگو اللہ کو رب مانو، اللہ رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، رسول ہے۔ وہ تو آئے تھے دنیا سے جانے کے لیے، جانا ہی ہے آج نہیں کا، کیونکہ افواہ چل چکی تھی عہد میں کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا سے ہمارے بیچ نہیں رہے۔ کیا ہوا کہ وہاں پر دشمنوں نے چال چلی، یہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، مگر جنگ میں ان کا باپ ولید ان کو بڑی تربیت کرا تھا، ماہر تھے نمبر 1۔ بدر میں ان کو شکست کا بڑا افسوس تھا، بار بار زمین پر بدر کا نقشہ ڈالتے اور غور کرتے کر کے بولتے جیتنے کے سارے اسباب ہمارے پاس تھے، پھر ہم کیسا بدر ہارے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ کی اوپر مکمل توکل کرے تھے صحابہ، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگائے چلو چلنا ہے۔ بعض مشورہ دیے کہ نوجوان جو ہے تیر اندازی کو گئے ہوئے ہیں اور سواریاں بھی نہیں ہیں، تھوڑا صبر کر لیجئے، آئے بات نکلیں گے، بولے نہیں اب بھی نکلنا، اللہ توکل۔ تو کسی کا نے ہڈیاں ہیں، کسی کا نے دو گھوڑے تھوڑے سے اونٹ، 7 اونٹ، اور سفر تقریباً 60 کلومیٹر دور جانا ہے، تلوارہ نہیں ہے، مگر جب آئے تو پہلا پڑاؤ مسجد وادی مساجد جو مدینے سے تقریباً 25 سے 30 کلومیٹر پہ، 45 کلومیٹر پہ بدر ہے، وہاں رکے، پہلا پڑاؤ ڈالے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک آپ کی مدد کرے، معجزہ کرے۔ جب انسان اپنے جائز چیزوں کو چھوڑتا ہے تو اللہ پاک منشے اور قدرت کے خلاف میں مدد کرتے ہیں۔ منشے اور قدرت کے خلاف، اللہ کی قدرت کیا ہے؟ ہوا پہ، پانی پہ انسان چلا ڈوب جانا، انسان پانی پہ اگر خالی چلنے گیا ڈوب جانا۔ وہاں تو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوا، آپ ایک ڈالی توڑ کر دیے، صحابی کو بولے یا رسول اللہ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، تو بولے چل میں تجھے ہتھیار دیتا ہوں، سبب کے طور پر ڈالی توڑے، وہ ڈالی تلوار بنی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، خلاف میں کام ہوا، منشے کے خلاف۔ ایسی کیا ہوا کہ جو ہے دریا فرحات پہ جانا ہے اور سامنے دیکھے تو پورا دریا ہے، سمندر ہے، اور سامنے فارس کی فوج پل کو کاٹ دی، پل پورا توڑ دیے، جلا دیے۔ اب وہ پل پہ سے جانا ہے، کیسا جانا ہے؟ گھوڑے بھی ہے، سب ہے، اور وہاں پر اللہ اپنی قدرت دکھائے پوری فوج کو۔ تو احد جو ہے ہمارے بڑے بولتے تھے کہ اللہ پر توکل کرے، اللہ یہاں پر کامیاب کرے۔ احد میں نقصان کیا ہوا؟ چند صحابہ بھی نماز بھی نہیں سیکھے، اسلام میں آئے اور آ گئے، تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی، جان بوجھ کر نہیں کرے، ابھی اسلام میں آئے تھے، بولے وہاں ٹھہرو، بس وہ ان کی غلط فہمی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت تک کے لیے بولے تھے، جیت کے بعد تو آ جانا چاہیے تھا، بس احد میں تھوڑی دیر سے غفلت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، اللہ پاک ناکام کر دیا، جیت کو ہار میں بدل دیے۔ اسی لیے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کو بھی ماننا ہے، اللہ کی بھی ماننا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ماننا ہے، کو اور کی دو بھی ضروری ہے۔ جیسا اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، ویسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذات میں کوئی شریک نہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں،
آپ آخری نبی ہیں، آپ کے طریقے میں دونوں جہاں کی کامیابی ہے، وہاں تھوڑا سا لچک نبی کو تک نقصان پہنچے، وہ نافرمانی۔ یہ چیزاں سیکھنے کے ہیں، یہ سمجھنے کے، غور کرنے کے ہیں، اتنے قیمتی ہے کہ کیا ہوا، دریا فرات پہ جا رہے ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر جو ہے لشکر ہے، اور سب کو بولے کہ دیکھو بھائی اللہ پر توکل کرو، کوئی اس میں گناہ کبیرہ کا مرتکب بولے نہیں، تو اللہ پر توکل کرو اور بسم اللہ بول کر اپنے گھوڑوں کو، پہلے میں میرا گھوڑا ڈالوں گا، پھر تم لوگ اپنے گھوڑے اس لشکر اس پانی میں ڈال دو۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں تب کرتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں ویسا کرتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں اتنا ہی کرتے ہیں، ان کی مرضی۔ وہ ورول ورا ہے، وہ کن فیکون کے بادشاہ ہے، وہ انکا لا کلی شیء قدیر کے بادشاہ ہے، ان کی مرضی۔ رات کے اندھیروں سے دن کھینچ کے نکالتے ہیں، دن کے اندھیروں میں پھر رات میں لے آ کے ڈبا دیتے ہیں، موت کے نقشوں میں سے حیات دے دیتے ہیں، حیات کے نقشوں میں رکھتے ہوئے موت دے دیتے ہیں، ناکامیوں کے نقشوں میں کامیاب کر دیتے ہیں، کامیابیوں کے نقشوں میں رکھتے ہوئے ناکام کر دیتے ہیں۔ کیا ہوا؟ یہی ہوا احد اور بدر میں، ناکامیوں کے نقشے تھے مگر کامیاب کر دیے بدر میں، کامیابیوں کے نقشے میں تھے اور ناکام کر دیے، ان کی مرضی۔ اب کیا ہے کہ سب اللہ کے بندے ہیں، غریب امیر گورا کالا سب، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ وقت واحد میں انہیں ملی مائکرو سیکنڈ پلٹ جھپکنے کی بھی مقدار کے اندر سارے عالم کے لوگ جو دعا کر رہے ہیں، جن کے حق میں بہتر ہیں، وقت واحد میں سنتے ہیں اور وہ دعا پوری کرتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ ان کا منشا کچھ اور ہے۔ کیسا ہے کہ یہاں کا غریب آج کا کل جائیں گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے مسکرا کے ملیں گے غریب سے۔ ہمارے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے کہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب اس کے بعد دعا کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کیا کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ یہ دے دے، اللہ وہ دے دے، اللہ وہ دے دے، اللہ یہ دے دے، اللہ پلاٹ پہ پلاٹ لیتے جاتے، فلیٹ پہ فلیٹ لیتے جاتے، پھر دے 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 مرے تک دے دے پھر رہتے۔ آپ پلاننگاں کرتے، اللہ 1 کے 100 بول رہا، جماعت میں چلے تو 700 ملتے بول تو یقین نہیں، امریکہ کا بھی گئے نہیں، مگر 1 کا 100 ڈالر ہے بولے تو پہلے بھگتے، ایک بار لگ جانا رے ویزا، پوری درندگی دور ہو جاتی ہے بابا۔ اب پلاننگاں کہہ کے چل رہی، اب وہاں نہیں لگا تو یہاں کی فکر کرتا، آسٹریلیا، وہاں نہیں تو انگلینڈ، اب وہاں نہیں ملا تو سعودیت جان دے رہے بھائی 1 کا 20 چل رہا، کیا تو کر رہے، پورا ٹرائی کر لیا، دبئی بلا لے رہے، 1 کا 22 ریٹ ہے، یہاں 1 کے 700 کو تو سمجھ میں نہیں آ رہے، یہاں 22 70 80 100 پہ پڑے ہوئے۔ اچھا کئی کو جا رہے ہیں، کمانے جا رہے ہیں، یہ 60 سالہ 70 سالہ زمین میں۔ اب باپ بولتا رے دیکھ رہے باپ بڑی محنت سے پڑھایا، تیرے ماموں کا نے 5 بیگھہ زمین کے دستاویزات رکھو لایا سو دے کے 5 لاکھ، جاتے ہی کیا بھی کرنا کو پہلے قرضہ پھرنا دے، بیچارہ جاتا ایماندار شریف پوٹا، اب کماتا بھیجتا، اب بھیجا بعد میں 25 پہلے پڑھ ہو گیا تھا 27 کے ہو گئے، زندگی ہے 60-70 کی، اب 27 میں 2 سال قرضہ پھیڑے 29 کے ہو گئے، 1-2 سال اور محنت کر لے رہے بھائی، کیا تو میں چٹیاں دانا دے کمپنی بھان کی شادی کرے با تیری کر دے تم لوگ، 32 کے ہو گئے اجاڑ کو،
اب ڈھونڈنے گئے تو کوئی بھی دیرش نہیں بچی. کہیں وہ ہوئے بڈھا کڑگا جی 32 کا ہے. یہ لو یہ گھر گھر کی کہانی بولو گے. آپ دیکھو 32 کے ہو گئے پریشان. کیا تو بھی دیکھو جی کہیں تو ارمان غریب قربانی دے دیا. کر رہا کیا وہاں کھا پی کے نہیں اڑا. امریکہ کے پیسے امریکہ میں مست رہنا رے بابا نہیں. یہاں بھیج رہا انہوں پلاٹوں پہ فلاٹا ایجنٹ کو فون کرتے بینک میں جمع ہو کو ہے لے 70. کیا تو اچھا پلاٹ کارنر کا دیکھ رہے بات واسطو رہنا تھا 20 پیسی لے ہو. ایک دو سلائے باندھ آلے بات کرتا ہوں میں بچے کی شادی. وہاں کما رہا یہاں بھیج رہا یہاں جمع کر رہا. ارے عقل مند ہو ہم بھی ایج بول رہے ہیں. یہ 60 70 80 سالہ زندگی کے ایسے اتنی محنت کر رہے ہیں. ہمیشہ کی زندگی میں وہاں جا کے رہنا ہے ذرا وہاں بھی کچھ بیچ لو. کیا بھیجو نیکیاں بھیجو کیسا بھیجو نبی کی سنتوں پہ چل کے بھیجو. وہ نیکی ہے. کیا ہے وہاں لکھے گئے تھے معراج میں گئے نا اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھے ہوا ہے. وہاں کیا لکھے ہوا ہے؟ جو کھا لیا پی لیا وہ فائدے میں رہا. جو یہاں بھیجا وہ نفع میں رہا. ایک بات یہاں لاجیکل ہے سمجھو. فائدہ اور نفع دو بھی ایک ہی سمجھی بات بولے تو نہیں ہوتی. فائدہ الگ ہے نفع الگ ہے. بکری الگ ہے. بکری میں بھی 7 قسم ہے. دمبا الگ ہے میڈا الگ ہے بھربری الگ ہے ایک ہی نسل. پھر ہرن الگ ہے. ہرن میں بھی کئی قسم. چھٹیلی الگ چاکلیٹی الگ پلین الگ. اللہ کی شان غور کرو پر ہے. تو ابھی نو کیا ہے وہاں لکھے ہوا ہے 3 چیزاں گولڈ میں گولڈن ورڈز سونے کی سطروں میں لکھے. کیا ہے؟ جو یہاں بھیج لیا وہ نفع میں رہا. جو کھا لیا پی لیا پھاڑ لیا وہ فائدے میں رہا. جو چھوڑ کے رہا وہ خسارے میں رہا. چھوڑ کے کیا رہا؟ حساب گھر بنائیں گے تم رہیں گا کوئی اور حساب تم آپ کو دینا. اب بڑی مشکل سے میں محنت کر کے گھر بنائے 3 فلور کا. بچے ہیں 5 2 بیٹیاں 3 بیٹے. ادھر ان کے آنکھاں بند ہوئے سو تیسرے دن ماموں چچا آتے. کیا ہے بات کیا تو الماری کھولی گئے حساب کتاب کیا ہے. اب بڑا بھائی اگر بیمان رہا تو بٹے باز ہاں ہمارا گھر کا معاملہ نہ کر لیتے لوگ اماں کو پٹا لیتا. چھوٹ بہنوں کا آسمان نہ ہے نا اماں کو پٹا لیتا. انہوں کون ہمارے گھر کے معاملے میں دخل دینے سو یہ بیٹا بس کی بدنیت تھی. یہ بھی اور آج کا بہنوں کا حق مار دے رہے. بہنوں کا حق ڈبا دیتے اماں باپ مرتے چھ. اماں باپ کی فکر کیا رہتی میرے بچے گھر سے بے گھر نہیں ہونا ایک چھت کے نیچے رہنا. ان لوگوں کو آ کے چونٹوں کے دشمن. اجے تمہیں لیے تو اپنے حصے کو 30 لاکھ آتی. میں ابا سے بول کے 15 لیتی ہوں. 45 میں اچھا فلیٹ ہے لیو وجے واڑہ میں. وہ پلاٹ لے لیں گے ہماری خالہ کے پاس. اس کا کرایہ بھی اچھی کہانی ابھی نے سکھا دی. اب شروع ہو گھٹو. ارے مل کے رو بول کے بنایا نا. ارے اماں باپ تم لا کہیں ادھر در بدر بھٹک رہے نہیں. ہمارا حصہ دیو ہمیں جاتے بس نہیں ہو رہا. یہ کیا ہے؟ یہ بے دینی ہے. اب کیا ہے بہنوں کا حصہ دینا ہے تو سیدھا ذرا مفتی رشید صاحب آئیے. ہمارے ابا گئے یہ 10 دن ہو گیا. یہ ہے یہ قرضہ یہ باقی ذرا بتاؤ. اب انہوں سیدھا بتا دیتے بانٹتے حصے کرو. بہن کو 1 حصہ بھائی کو 2 حصے اماں کا اتنا حصہ بات ختم. اب انہوں جمع کرے پورے یہاں بھیجے. وہاں سے برگراں پیٹرول پمپ پہ کام کرے ٹیکسی چلائے. وہاں کیا کرتے 100 پٹے بس پہ کام پھٹیچر کام کرتے. یہاں جا رہے بولے تو نہیں جاتا. ترکاری کو جا رہے اماں بوم مارتی ہاں
वो फिर बास्केट से मंगा लो जी, वो ऑनलाइन मंगा लो जी बोलता। यहाँ वहाँ जाके पेट्रोल पंप पर दिन भर धूप में थड़ता, गैस स्टेशन पे काम करता, घंटे को $1 मिल रहे बोल के वहाँ शॉप करता, टैक्सी भी चलाता, यहाँ नहीं करता। अब यहाँ भेजता, कहीं को भेजता है, क्या वैल्यू बढ़ के ऐसी बोल रहे हैं, वहाँ भी भेजो जन्नत में, वहाँ वैल्यू बढ़ के, वहाँ की वैल्यू। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तीसरे आसमान पे थे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात उतर रहे हैं, तो बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आपकी उम्मत को मेरा सलाम बोलिए। बोले जी अच्छा बोले। दूसरा बोलिए जन्नत चटिया मैदान है, इसको सुभान अल्लाह के खेतों झाड़ों से सजा लीजिए, इसको सुभान अल्लाह के झाड़ों से सजा लीजिए। मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हदीस पाक का खुलासा है कि सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। अरे क्या हो जी, ये पढ़ रहे सो मुर्दों के वक्त ले आते वक्त पढ़ते सो कलमा। अरे नहीं रे बाबा हौले, ये रोज़ी का कलमा है। क्या क्या कलमा है? मैयत का भी है, रोज़ी जीने का भी है, मरने का भी है। कि सही रिवायत में है कि कल जब याजूज माजूज आएंगे, सारी दुनिया का ऐसो पी जाएंगे, खा जाएंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर अपनी कुदरत दिखाएंगे। क्या होगा कि जब ईसा अलैहिस्सलाम कोई दूर पे ले जाएंगे तो वहां पर तीसरे कलमा पढ़ेंगे तो इनको भूख भी नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगी, भूख भी नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगी। ये अल्लाह की शान है। ऐसा होता क्या? हुआ ना रे बाबा, मच्छी के पेट में नहीं हुआ, हुआ ना नहीं। और मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेहनत सहाबा पर कर कर ये बना कर गए थे। क्या बना कर गए थे? कि आपकी मकसद दावत वाली मेहनत थी, कि आप आए थे कि जो है इंसानियत को जहन्नुम से बचाकर जन्नत में ले जाने के लिए। शैतान क्या कसम खाया कि मैं जहन्नुम से मैं ले जाऊंगा, जन्नत से बचाकर। तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर दोहरी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? कि खुद अमल करना है और दूसरों को भी इसकी अमल की तरगीब देना है, दावत देना है। ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह बड़ी कुदरत वाले हैं। गारे सूर का वाक़ है, देख लो कैसी कुदरत है। अल्लाह बादल को तंदनाने का मौका देते, कैसी कुदरत है कि मूसा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बोले कि हिजरत का हुक्म वहाँ जाना है, चलिए। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मशवरा दिए, बोले या रसूल अल्लाह 6 माइल है, कितने किलोमीटर नहीं, माइल, मक्के से गारे सूर 6 माइल है। और गया अल्हम्दुलिल्लाह, चढ़ा भी नहीं, जाके भी देखा कैसा जा रहे हैं। तो आप बोले आप मेरी पीठ पे आ जाइए, खांधे पे, मैं आपको ले लेता हूँ। 2 आदमी गए, बोले तो उन लोग अपने को फॉलो करते, एक आदमी का जैसा बताएंगे, फिर आप अपने एक आदमी के ऐसा आप रास्ते भटकते छुपाते छुपते ऊपर पूरा चढ़ गए। देखो अल्लाह की शान, जब अल्लाह बचाने पे आते, मौत के नक्शों पर हयात कैसा देते अल्लाह पाक, अपने हबीब को कैसा बचाना है अल्लाह पाक। गारे सौर ऐसा आदमी ठहरा तो इतना बड़ा सुराख है, अंदर कौन है दिख जाता, बड़े बड़े गुंडवा है, 2 गुंड, ऊपर सुराख है बड़ा। यूं झाका कि आदमी दिख रहा नीचे, जाने का रास्ता नीचे से है, फिर नीचे 1-2 फीट का इतना सुराख है, उसमें से जाना। आप गए अंदर, घर के अंदर, ऊपर क्या हो गया, हुक्म आ गया, कबूतर आए भी, अंडे लाए भी, बैठ गए। ऊपर कबूतर का घोंसला, हमने अंडे दे दिए। अल्लाह अकल को मुस्तखर कर देते, वो है अल्लाह। अकल तक जेंटलमैन रहते, आज मेंटलमैन हो जाते। अरे क्या चाहिए, वो तो प्रोफेसर साहब थे,
کون سے کالج کے؟ لارڈس کالج کے. میرے ساتھ تھا جماعت میں بیچارہ لارڈس کالج کا پروفیسر ہمارے ساتھ جماعت میں تھا. ہاؤ جینٹلمین ہو گئے. امیر صاحب میری 8 دن کی زندگی 80 سال کی زندگی کی تباہ کر دی. یا اللہ ہاؤ بتا بیچارہ کپڑے پھاڑ لے رہا, تماشے کر رہا. انجینئرس کو پڑھاتا. کون پڑھاتا؟ پھر انجینئرس کو پڑھاتا. نکل گئے. اللہ بڑی قدرت والے, اللہ کے اختیار میں. اب ان کی عقل کو دیکھو دشمنوں کی کیسا اللہ کر رہے. اوپر کبوتر, اندر دونوں بیٹھے ہوئے, باہر ادھر نیچے مکڑی جالا ڈال دی. نیچے مکڑی کا جالا یوں چھیے تو ختم. اب ان لوگ آئے, کیا ہوا؟ ایک کو پیسے دیے, بولے ہمارا راستہ نہیں پہچاننا, تو ذرا اس پہ جھاڑ دیتے. بولے اس کو پکڑ گئے. بیٹے دشمن ہمارے تو بولے پہاڑ پہ گئے. بول دیا قبول دیا ہو گیا. قبول تیج آ گئے. اب آ کے وہاں ٹھہرے ہوئے بات چیت کر رہے ہیں, اندر سن رہے کیا رہے. یہاں تو نہیں ہے, یہاں کبوتر انڈے سیکھ رہی, نیچے مکڑی کا جالا ہے, حالانکہ اندر ہے. اب انہوں بولے یا رسول اللہ کیا کریں گے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ لا تحزن ان اللہ معنا. گھبراؤ مت, اللہ اپنے ساتھ ہے. کون ہے؟ اللہ اپنے ساتھ ہے. رب راضی تو جگ راضی. اللہ اگر اپنے ساتھ ہے اپن کامیاب ہے, کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اللہ کو مانا لینا ہے. تو اللہ کیا بول رہے ہیں؟ جب بندہ نفلوں کی عبادت کرتا ہے, نفل نمازوں کی اور نفل عبادتوں کرتا ہے, تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کا کان بن جاتا ہوں, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. بھی آقا جی دل میں سوچ رہے تھا. آگے دیکھو عبداللہ بھائی, عبداللہ کہاں سے سوچے نہ سمجھے. عبداللہ بنگلور میں تھے, ایک دم آگے سامنے. اللہ کی شان کچھ بھی. تو یہاں منشا چل رہا, اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ ٹھہرے ہوئے اللہ سامنے. آپ بولے لا تحزن ان اللہ معنا, گھبراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور ان کی عقل کو مسخر کر دی. وہاں ٹھہر کے مشورہ کر رہے ہیں, کہہ رہے بھائی یہاں کبوتراں یہ کر رہے ہیں, نیچے جالا ہے, حالانکہ ہے اندر. اب بولو یہ ہے اللہ, یہ ہر ایک کے ساتھ ہے اللہ. کیا ہوا؟ دریا پہ جا رہے, دریا فرات پہ گھوڑے ڈال دیے. یہ بڑا لشکر ہے مسلمانوں کا. تھوڑا سا لشکر آگے گیا, بارش کے چھینٹے شروع ہوئے. یہ لو پہلے پانی پہ گھوڑے چل رہے, پھر اوپر سے بارش. تو بیچ کا لشکر ہلو دعا کرا, یا اللہ بارش, کپڑے بھیگ جاتے. ان لوگوں کے چمڑے کے بیگا ہیں, ان لوگوں کے کپڑے اچھے, ہم نہ غریب آئے ہوئے, رحم کرو. لیو وہاں بارش, یہاں بارش نہیں. ایسا ہو رہا نہیں ہو رہا. کہاں ملا پٹ میں بارش بھی ہے, اسٹیشن کا نہیں بھی, ایک بھی چھٹا نہیں ہے. کیا بول رہا ہے یا دبا کے بارش لے لے. میں ویڈیو بھیج دوں, انہوں ویڈیو بھی بھیج دیں. دیکھا کتنی دیر سے 10 منٹ سے دبا کے بارش. ارے میں ویڈیو بھیج رہا ہوں, ایک بھی چھٹا نہیں گرا ادھر. یہ لو اللہ کی شان. اب انہوں دعا کر رہے صحابہ, ایک انہوں بولے بارش ہو رہا, خوش ہو رہے. ادھر بیچ کا لشکر ہو رہا, غریب آئے, کپڑے بک گئے تو کیسا, اب جنگ میں جانا ہے. لیو بارش ہو گئی. پھر اس کے بعد پیچھے کے لشکر میں دو انگلی بازاں بہت رہتے, 1.5 اشارہ. ہر انسانوں میں فطرت رہتی 1.5 اشاروں کی, دوستوں میں بھی رہتے. اپن پانی پہ جا رہے نہیں, کیا تو ہے ایسا ہوشیاری کرتے. کیا ہوا, لوٹا دھاڑ بول کے گر کے نیچے گر گیا. لوٹا ان کے گھوڑے پہ سے لوٹا نیچے, ان کے سامان میں سے نیچے گر گیا, پانی میں ڈوب گیا. آئیے اب امیر کے سامنے بے عزتی ہوتی,
تو گنہگار ہے، تو کرا کیسا، تو چیلنج کرا، پانی میں ڈوب گیا. ارے اب بات کہاں جاتی تھی؟ پھر دعا کرے کہ اللہ رحم کر، عزت دے دے، میرے مولا میرا لوٹا دے دے، ڈوب گیا اندر، میرا لوٹا دلا دے. اب سبب کے طور پہ بھالا اندر ڈالے، پھر لوٹا نکل گیا. ہاں اللہ پانی پہ گھوڑا چلائے گی، پانی کا یقین بھی دیا ہے کہ دیکھ تیرا لوٹا ڈوبا. یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ. اتنے پیارے اللہ کی امت بندے ہیں، اتنے پیارے اللہ کے، جو ہر چیز پر حاضر ہے. اب لوگوں کو نہیں کہا مول صاحب کا کہہ رہے ہیں، اسی جگہ کو بول کے جاتے ہیں. میں غریب کا غریبی چھوں، تو یہ غریب سے اللہ مسکرا کے مذاق کریں گے. تو ہم کو کیا دعا سکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور خود کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم احینی مسکینا وامتنا مسکینا واحشرنا فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے مسکین مت، میرا حشر مسکینوں کے ساتھ کر، میرے کو مسکین موت دے. لیو خود ہمیں لوگ 2000 کروڑ کمانے کی بھی فکر، پھر کیا فکر ہوتا؟ اللہم حسبنی حسابا یسیرا، آمین. کیسا ہوتا ہے تیرے کو 200 کروڑ بھی ہونا، پھر حسابا یسیرا بھی ہوتا تیرا. پورے پلاٹوں کا حساب دینا ہے، پورے جہازوں کا حساب دینا ہے، کس کو ڈوبائے، کس کو کمائے، کیا کیا بٹے بازی کرے، سب دینا ہے. جب صحابہ کے تمہارے مقدر کا تم کو مل کے رہیں گا، کیسا ملے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہے، اور آپ کے پاس ایک ساحل سوال کرنے آ گیا. بولا اللہ کے رسول کے گھر والوں کچھ ہے تو دے دو، بار بار اسلام کرو. آپ گئے اور اندر سے کچھ 6 درہم کچھ رکھے ہوئے تھے، لے کے آنے گئے. آئے تک وہ بے صبرے کو صبر نہیں ہوا، اور آپ کے گھوڑے کی زین باہر رکھی ہوئی تھی، وہ لے کر چلے گیا. آپ آ کر باہر دیکھے ساحل کہاں ہے، نہیں ہے، چلے گیا. ارے کہاں گیا؟ اتنے میں نظر پڑی تو جو ہے گھوڑے کی زین اسٹینڈ پہ نہیں ہے. آئے آپ نکل گئے، بازار کو گئے، ڈھونڈنے نکلے. وہ گیا بھی بازار میں، بیچا بھی، غائب بھی ہو گیا. اب انہوں ڈھونڈے کہ بازار میں ہوں گا نہیں دکھا، زین دکھی دکان پہ. تو بولے بھائی یہ زین میری ہے. ہوتا امیر المومنین یہ زین میں ابھی خریدا. تو آپ مسکرائے کتنے میں خریدا؟ تو بولے 6 درہم میں خریدا. تو بولے دیکھ صبر کرتا تو حلال کے 6 درہم میں بھی لایا تھا، صبر نہیں کرا حرام کے 6 درہم لے کے جایا. صبر کرتا حلال کے 6 درہم مل گئے تھے. صبر نہیں کرا، حرام کے 6 درہم لے گیا. تو مقدر میں تو اس کے 6 ہی تھے. تو ہمارے بھی مقدر کا ہم آخری نوالا کھائے بغیر نہیں مرنے والے. ہمارے مقدر کی روزی میں چاروں چیز، سواری، کھانا، کپڑا، رہنا مل کے رہیں گا، کہیں نہیں جانے والا. کوئی نہیں کر رہا، تمہارا میں نہیں کر سکتا، میرا تم نہیں کر سکتا، اللہ ماشاءاللہ کہ حرام کے طریقے سے. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ محنت کر کے گئے. کیا محنت کر کے گئے؟ کہ بھائی رمضان اس وقت یہ کرو، یہ ایک دوسرے کا مومن مسلمان کے معنی کیا ہے؟ سلامتی والا. مسلمان کے معنی سلامتی والے کے. سلامتی کیا ہے؟ اس کے ہاتھ سے سلامتی ہو، اس کی زبان سے سلامتی ہو، غیبت مت کرو، چغل خوری مت کرو، جھوٹ مت بولو. اس کی آنکھ سے سلامتی ہو، کسی کو دیکھ کے بدنگاہی مت کرو. کان سے سلامتی ہو، کسی کی غلاظت مت کرو. پاؤں سے سلامتی ہو، غلط طرف مت جاؤ. اگر تم یہ اتنے صفات سے دل کی سلامتی ہو، بدگمانی مت کرو. دماغ سے سلامتی ہو، پلاننگ مت کرو کسی کو نقصان پہنچانے کی. مسلمان کس کو بولے؟ سلامتی والا. اور اس کا ثواب کیا ہے؟
सलाम है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, कि तुम पर सलामत हो, रहमत हो अल्लाह की तरफ से। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप पर भी सलाम की हो, आप पर भी रहमत हो, आप पर भी बरकत हो। इतना प्यारा दीन है हमारा, इतना प्यारा दीन है हमारा। और सहाबा पर ये मेहनत कर समझाया गया। ये सहाबा की मेहनत हमको सिखाई गई कि क़यामत तक हम आ रहे हैं तो हमको ये करना है कि सहाबा के पर जिंदगी, सहाबियात पर जिंदगी गुजरी तो एक को भी हम पकड़ लिए, हम कामयाब हो जाएंगे। कामयाब हो जाएंगे तो हमेशा हमेशा की जिंदगी के। हुज़रत सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि खबर या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। अब ये हम पर है कि खबर को जन्नत का बाग बनाना है या जहन्नुम का गढ़ा बनाना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये गरीब को कल बोलेंगे, मुस्कुराएंगे, मजाक करेंगे, मेरे बंदे मैं जो है तू मांगता था, घर मांगता था, सवारी मांगता था, कार मांगता था, मैं नहीं दिया, फिर भी तू मेरी इबादत करा, आज मैं तुझे दे रहा हूँ, जा अब ले। तो इंसान हसरत करेगा कि काश मेरा जिस्म लोहे की खैंचियों से कतरिया जाता तो अच्छा। आज हम क्या नहीं बर्दाश्त हो रही, थोड़ी सी भूख बर्दाश्त नहीं होती। इंसान रिश्वत क्यों खाता? बोले क्या करूं, 5 बच्चे भूखा, उनकी भूख देखी नहीं जा रही। इंसान चोरी क्यों कर रहा? बोले क्या करूं, बच्चों की शादी करना है, पैसे नहीं है। हक तलफी क्यों कर रहा? इसीलिए करता। अगर इस पर सब्र कर लिया और बरकत आ गई तो बरकत कामयाब चीज है। बरकत क्या चीज है कि बरकत मांगो अल्लाह से, कुछ मांगना है तो। ये देख लो कि हलाल जानवर बरकत है। बकरे जिधर देखो उधर झुंड दिखते, कितने नहीं दिखते, रोजाना हजारों कटते। और कुत्ती 7-7, 8-8, 20-20 जन थे, कहीं दिखते, कहीं उनके रेवट चलते। बरकत नहीं है तो अल्लाह से बरकत मांगना। मेरे भाई बुजुर्गों तो मेहनत करके गए सहाबा को, वो सहाबा इस कदर गुस्से में थे, इस कदर तंग दिल थे कि एक तेरा ऊँट मेरे ऊँट से कैसा पहले दूध पानी पी लिया, ये बोलकर 100 साल तक नस्ल दर नस्ल जगह चले। वैसे सहाबा पर जब मेहनत करे तो सहाबा क्या बने? सुनो एक वाक़या सहाबा क्या, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना है। एक साहब से ज़मीन खरीदे। जब ज़मीन खरीद लिए, बातचीत हो गई, दस्तावेज़ात बन गए, तो ज़मीन पे जाकर आप खोदने लगे कि भाई यहाँ झाड़ा लगाना है। खोदने लगे तो अंदर से संदूक निकला। संदूक में क्या? ये हीरे जवाहरात सोना निकला। निकलते छमला क्या करते, अब्बा आ गई जी अल्लाह की मदद, पूरी 7 खानदान की 7 नस्लों की पनौती दूर हो गई। ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर का माल इधर। हाँ अब क्या दुआएं पूरे कबूल हो गया। उमरा जाको आया, देखो दुआ हो रहा। घर को आके कार डीलिंग का बिजनेस में रहा, गाड़ी लिया, अब घर को लाके झटका, सीट निकाला पीछे की, अंदर से पूरा निकला। गाड़ी लिया 4.5 लाख में, अंदर से जो है 12.5 लाख निकले। क्या अल्लाह की मदद आई थी मौलवी साहब? अरे कहाँ से आई रे बाबा? उन्हें गाड़ी बेचा, सीट के नीचे भूल गया मैं। अब 2 दिन के बाद उन्हें कहा कि रखो, वो भूल गया समझ के, उसको नहीं मालूम बड़े बिल्डर को। अब 2 दिन में आया, दो पूछ रहा आजाद मैं गाड़ी भेजा था, सीट के नीचे क्या तो मिला है? क्या गाड़ी ने तुम्हें दिए? मैं लिया तो सेंटर को देखो, वाशिंग हो गई, फिर ले लो, क्या तो है देख लो जब। हाँ अब बेटा बड़ा, अब्बा वहीं से रखा था, अब्बा सीट के नीचे रखा था। नहीं है अब्बा, देख ले तू, मैं सेंटर को दिया था। यूं लिया गाड़ी, उस सेंटर को दिया। वहां क्या हो गया? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर खिलाफत है, जमीन खरीदे
تو بچے صاحب کیا کریں، زمین بیچے بچی کی شادی کرنے، ایک ہی بچی، پیسوں کو دیکھو اس زمانے سے رہی ہے ناموست، بچی کی شادی کو گھراں بیچنا، زمینہ بیچنا۔ انہوں آ کے بولے حضرت تمہیں بیچنا تھا، بیچ دیا، مجھے پیسے دے دیے، ہو گیا۔ نہیں بابا میں زمین خریدا، خزانہ نہیں خریدا، یہ نکلا سو بکسا تمہارے، تم لے لو۔ اللہ کے نبی کی محنت پہ کیا بول رہے صحابیاں، جو خون حرام ہے حلال ہے بھوک کی شدت میں چاٹ لیتے تھے، جانور کا انسان کا بھی نہیں پوچھتے تھے بھوک کی حالت میں، جو حرام حلال کی تمیز نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے بعد یہ بول رہے کہ بابا میں تیرے سے زمین خریدا، خزانہ نہیں خریدا، خزانہ لے لے۔ انہوں بولے نہیں رہے بابا، زمین بھی تیری، خزانہ بھی تیرا۔ ابا ولی جی میں دیکھا ایسا ولی کہنے ملا۔ پھر بولے نہیں، اب دونوں میں جمہوریش میں لے دے کے جا کے امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آ گئے، بولے امیر صاحب فیصلہ کرو، میں ان سے زمین خریدا، خزانہ نہیں خریدا، میں کھودنے گیا خزانہ نکلا، یہ خزانہ ان کو لے لو بولو۔ ادھر بڈھے نے اٹھ کے بولا امیر صاحب میں جو ہے زمین بھی بیچا، سو بیچا، زمین بھی ان کی، خزانہ بھی ان کا، میرے کو میرے پیسے مل گئے بس۔ اب کیا کرنا، فیصلہ چلا۔ دوسرے صحابہ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے کہ بھائی کچھ مشورہ دو، کیا کریں گے؟ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ، علی رضی اللہ تعالیٰ جس کو باب العلم بولتے تھے، آپ بولے امیر المومنین آپ ایسا کریے، ان کا بیٹا ان کی بیٹی دونوں کی شادی کراؤ، دونوں کو دے دو، خلاص۔ کیا کرتے ہیں کہ گئے تو پلاٹ کے گھر خریدے اور غلطی سے بھول کو جاتی جوڑ اس کی، اوپر کے شیلف میں ایک دو تولے کا ہار رہتا، واپس کرتے رکھ لیتے۔ ہاں یہ ایمان کی کسوٹی ہے، اس کو بولتے ہیں ایمان کی کسوٹی، کہ یہ صحابہ جب یہ عمل کرے ایسے بنے تھے بول کے اللہ پاک بولے، کیا بولے کہ ایمان لاؤ جیسا وہ انسانہ ایمان لائے، یہ ایمان ہے۔ اب ہمارا کیا بول رہے ہیں، ہم کو رائی کے دانے کے برابر ایمان بچا کے لا دو، تو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہے تم کو۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آئے ہیں تو فرمائیں دنیا میں بھیجے ہیں تو کامیاب آؤ، مرو مگر مومن ہو کر مرو۔ تو مومن یہی ہے کہ ہم دنیا سے گناہوں سے پاک اور صاف ہو کے جائیں، کسی کی حق تلفی کرے ہیں تو ہم معاف چل لیں۔ کہ فرمایا نا، ابھی مولوی صاحب حدیث پڑھ رہے تھے، حدیث پاک کا خلاصہ کیا تھا کہ 3 چیز رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور آمین بولے، پھر چڑھے پھر آمین بولے، پھر چڑھے پھر آمین بولے۔ لوگ بولے یا رسول اللہ ایک عجیب عمل کرے، کیا کرے؟ تو بولے ابھی جبرائیل آئے اور جبرائیل کہہ رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے، پھر ہلاک ہو جائے وہ شخص ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ ہاں تہجد پڑھ رہے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں، اوابین پڑھ رہے ہیں، پیشانی پہ گھٹا آ گیا مگر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں، تو بڑی ہلاکت کی بات ہے۔ کیوں ہے کہ ایک صحابی کا موت کا وقت آیا اور علقمہ رضی اللہ تعالیٰ، بچے بھاگے، یا رسول اللہ بات کی روح نہیں کر رہی، ذرا آؤ معاف۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کی ماں کہاں ہے؟ بولے اللہ گھر میں رہتی۔ بولے بلاؤ، بلائے، بولے ماں کو بولے معاف کر اس کو، بولے یا رسول اللہ میں نہیں معاف کرتا۔ کون ہے؟ صحابی ہے علقمہ رضی اللہ تعالیٰ، کافی اچھے حدیثیں بیان کرے، مگر ماں کے ساتھ بیوی کی باتوں میں آ کے ماں کے ساتھ حسن سلوک صحیح نہیں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے لاؤ لکڑیاں، یہیں سے جلاؤ اس کو۔ ماں کا کلیجہ نرم ہوتا، ماں تو ماں ہوتی، ماں معاف کری۔ جب ماں معاف کری تو آپ کی زبان سے کلمہ جاری ہوا۔ تو
فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام کی دعا اور سبب وجود کائنات آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اپنے ماں باپ کی قدر کر لو، جن کی گزر گئی اگر نافرمانی ہو گئی تو علماء ایک بات بتاتے ہیں اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ان کے نام سے صدقے کرو، اور ان کے نام پر اللہ مال دیا تو مسجدیں یا بورویل یا کچھ یہ بھی کرو، اور ان کے لیے دعا روزانہ کرتے رہو جب تک زندہ رہے۔ تو یہ دعا پڑھو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور جب دنیا سے چلے گئے تو پھر یہ دعا پڑھو رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہاں میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ بڑی قیمتی دعائیں ہیں، بڑی قیمتی دعائیں ہیں، اور اگر ثواب کمانا چاہتے ہو سارے انسانیت جو لا اولاد، جو کوئی نہیں رہے مر گئے، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنا ہے تو یہ دعا ضرور پڑھو، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جتنے مسلمان مرد عورت مر گئے ان کی مغفرت کی آپ دعا کریں، اللہ قبول کریں گے اور کتوں کا ثواب تمہارے اعمال نامہ میں لکھیں گے۔ ہاں میرے بھائی، تو کیا ہے تیسری دعا؟ کیا ہے؟ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور وہ درود نہ پڑھے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے درود شریف پڑھو، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسان درود ہے، اور ورنہ درود پڑھو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات۔ بہت سے درود ہیں، درود ابراہیم ہے، بہت درود پڑھو۔ تو میرے محترم بھائیو بزرگوں دوستو، رمضان کا مہینہ ملا، خوش نصیبی کی بات ہے، اور آخری اشرا ہے، بچے کچھ دن ہیں، ان راتوں کو قیمتی بناؤ، یہ راتوں میں قیمتی بناؤ، 2 رکعت تنہائی میں اللہ سے رو کے مانگو سجدوں میں کہ اللہ اب سچی توبہ کر رہا ہوں، اب تک کے پورے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، معاف کرتے، اے اللہ بچی سو زندگی تیرے رضا والے اعمال کرا جس سے تو راضی ہوتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی میں چلا داخل کر، اور میری زندگی بچی بھی سنتوں پر چلا، اور میرا وقت جب بھی آئے وہ تب اے اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما کہ میں تجھ سے راضی رہوں اور تو مجھ سے راضی رہے۔ دعا کیا ہے کہ فرمایا کہ جب بندہ غم کے بہتر وقت غم کی حالت میں ہو یا کبھی وہ ہو، روزانہ اس کی عادت ڈالیں کہ رضیت باللہ ربوں وبالاسلام دینوں وبمحمد نبی و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کوئی بندہ یہ دعا پڑھیں گا تو اللہ پر واجب ہے کہ قیامت میں اللہ بولیں گے کہ میں تیرے سے راضی تھا، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اپنی شان و شان نوازیں گے اللہ پاک۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں دوستو، یہ سب سیکھے کہاں سے؟ اس راستے کی برکت سے سیکھے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا۔ کون سا راستہ ہے؟ یہ دعوت کی محنت ہے، دعوت و تبلیغ کی محنت سے یہ چیزیں سیکھے ہیں، اور آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ سیکھو، کہ اپنا وقت نکالو، نکالیں گے سب انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، 60 سال 70 سال زندگی ہو گئی، مگر انسانوں کو ہم جب اکیلے میں تنہائی میں اپنا جائزہ لے لو کہ ہماری قرآن کتنی مضبوط ہے، ہماری نماز کتنی صحیح ہے، ہماری نماز کتنی صحیح ہے، ہماری قرآن کتنی صحیح ہے۔ ہم جب بیٹھیں گے تو ہم کو معلوم ہو گیا ان مجلسوں میں۔ اس کے لیے محنت کرو، ارادے کرو، بڑا سستا سودا ہے کہ دین سیکھنے کے لیے نکلو، اگر سیکھ چکے ہو تو سکھانے کے لیے نکلو۔ جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو یہ کام سیکھنے اور سکھانے کا ہے۔ کہ صحابہ کی بڑی سنت تھی کہ صحابہ نہیں آتا تو سیکھتے تھے، آتا تو سکھاتے تھے۔ محترم بھائیو بزرگوں دوستو، عجیب و غریب حال ہے امت کا، ابھی 4 مہینے لگا گیا ہے، عجیب و غریب حال ہے۔ چند پیسوں کے لیے امت
اپنا ایمان بیچ رہی ہے. یہ تو تم پر حالات لا رہے ہیں اللہ پاک فخر و فاخر کے کہ تم مانگنے پر اس لیے نہیں دے رہے کہ تم کو کچھ زیادہ وہاں دینا چاہ رہے ہیں. یہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی ایسے کیسے گزر جانے والی ہے. وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی باقی رہنے والی ہے، جس کی مثال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لیے کہ سوئی کی باریک سیتے سے سوئی اگر سمندر میں ڈالو تو جتنا پانی لگ رہا ہے وہ انسان کی زندگی ہے، اور وہ ساتوں سمندر کا پانی قیامت کی زندگی ہے، موت کے بعد آنے والی زندگی. ہم لوگ ایمان لائے، ایمان مفصل ایمان مجمل پڑھے کبھی؟ کہ 7 چیزوں پر ایمان لانا ہے، اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے رسولوں پر، کتابوں پر، اللہ کے نبیوں پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر. اچھی پہ تو الحمدللہ لیو بولتے، گھر بنتے ہی گھر کے اوپر لکھ کے لگا دے ھذا من فضل ربی. ایک انہیں بیٹھ کے خوب رو رہا کرتے ہوں گھر کے باہر، ایک اللہ والے جا رہے تھے، انہیں ان کو نہیں دکھا، ان کو دکھا. کہیں کو رو رہا ہے باپ بولے تو میرا پارٹنر جی مجھے دھوکہ دے کو گھر بنایا، میں ہی چیز کو سکھایا، سو جی رشوت لینا، چوری کرنا، لینڈ گریبنگ کرنا، بٹے بازی پوری میں سکھایا، گھر بنا کو لکھتا ھذا من فضل ربی کہتے تھی. وہ شیطان تھا پورا، میں ہلّا ہلّا کو رو رہا. کئی کو رو رہا ہے بولے تو پارٹنر دھوکہ دیا جی، پورا کام میرے سے سیکھا، اب اللہ کا فضل ہو گیا گھر کے اوپر لکھ کے لگا. کیا لکھ کے لگا رہا ہے؟ حرام کی کمائی پوری لکھ کے لگا ہے ھذا من فضل ربی. ماشاء اللہ. ابھی ایک میرے جیسا بٹے باز مول صاحب کو بلاتے، انہوں کو ماشاء اللہ لکھو، نظر نہیں لگتی. ماشاء اللہ مول صاحب حیدرآباد سے منگایا ہوں، گرانائٹ پہ اسٹیل کا کام ہے، دیکھو لیا. معاف ہو جاتے گناہ. جتنی بٹے بازی کرے، پیٹرول پمپ آ کے چوری کرے، ہاں کیا کیا کی کام کرے بٹے بازی کے، معاف ہو جاتے. اوپر لکھ کے لگا ھذا من فضل ربی. اب میرے محترم بھائی بزرگوں، یہ محنت ہے، ایمان بچانا، ایمان بنانا یہی ہے کہ اپنی ایمان کو بناؤ. یہ نکلیں گے تو سمجھ میں آئیں گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کر رہے ہیں. کون؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ. 70 عرب پہلوانا مل کے دروازہ اٹھاتا نہیں اٹھا دیتے ہو. ان کی آنکھ میں درد، پھر کھجور کھاتے بیٹھے تو بولے آنکھ میں درد رکھ کے کھجور کھا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے حضرت علی کو، نہیں جو آنکھ اچھی ہے ادھر سے کھا رہا ہوں. بولے اچھا وہاں جاؤ، دروازہ نہیں کھل رہا تو کھلے گا. جی اچھا بول کے اٹھ کے گئے. جا کے وہ 70 جنے کھوج رہی کھینچ رہی نکل رہی اس نے. یہ نہ جا کو بسم اللہ وہ گاڑیوں پھینک دیا ہوگا. جا اب وہاں ایک بار نہیں، زندگی میں 10 بار بولے میں علی سے ہوں، علی میرے سے ہے. ایک جگہ بولے علی باب العلم ہے، ایک جگہ بولے میرے محل جنت میں محل کے بازو علی کا، فاطمہ کا محل. بولے ویسے علی کو کیا بول رہے ہیں؟ تربیت خیبر سے آتے وقت، اے علی تیری محنت سے کوئی ایک انسان راہ راست پہ آ گئے تو تیری نجات کے لیے کافی ہے. بول لیو ویسے علی کو بول تو اپن نہ بچ جاتے. حجی مول صاحب بچ جاتے اپن. جاؤ جی میں کیا کام کر رہا سو، 5 ٹائم نماز پڑھ لوں، تہجد پڑھ لوں، اشراق پڑھ لوں، قرآن پڑھ لوں، مسجد کے پیر پورا صاف صفائی کر رہا ہوں، میں مسجد کا پورا دیکھ لیتا ہوں. سو دیکھو اب بھی سیرن بنا کو لایا، وہ پونگے خراب ہو گئے تو میچ کرایا، میں بچا تو نہیں بچتے. بابا وہ کرے ہوں گے اپنی جگہ، اصل کرنا ہے. اصل کام یہ ہے. یہ امت
یہ امت کو کیوں نکالے؟ اخرجت للناس، انسانوں کے ہاتھ سے نکالا ہوں بول رہے، جو بھلائی کا حکم کریں گے، برائی سے روکیں گے اور اپنے بھولے بھٹکے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے۔ کریں گے سب انشاءاللہ؟ نکالتے ہیں پکا؟ نہیں بھول جاتے، تشکیل نہ کو، ٹھیک ہے انشاءاللہ بھی زور سے نہیں برا ہوا۔ کئی کو روزہ لگ رہا ہے، بین سیری کے روزے ہیں، ارے انشاءاللہ تو زور سے بولا ہے۔ اللہ سب کو قبول فرمائے جانو، ٹھیک ہے چلیے درود سے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو وارجو الامر بیدک الخیر کلو یا رب العالمین۔ الحمدللہ حمدا کثیرا، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذو الجلال والاکرام۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیا والآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم حسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة، اللهم واخذنا كما واخذت الوليد، اللهم حسبني حسابا يسيرا، اللهم احيني مسلما وامتني مسلما واحشرنا في زمرة المسلمين والصديقين والشهداء والصالحين اولئك رفيقا، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، لا الہ الا هو الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں، اے اللہ ہم سب ہدایت کے محتاج ہیں، میرے مالک ہم سب کی ہدایتوں کے فیصلے فرما، اے اللہ ہم کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے بیوی بچوں کو اے اللہ نیک صالح بنا دے، اے اللہ آپ کی معرفت نصیب فرمائیے، اے اللہ آپ کی معرفت نصیب فرمائیے، آپ کا قرب نصیب فرمائیے، اے اللہ آپ کے بھیجے ہوئے دین پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں پر زندگی گزارنا آسان فرمائیے، اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائے، اے اللہ زندگی کی شام ہو چکی ہے، اے اللہ رحم کر دو، کرم کر دو، بہت گناہوں میں زندگی گزری، بہت جانے انجانے میں تمام گناہوں سے آج توبہ کرتے ہیں، اے مولا توبہ کرنے والوں سے ہم خوش ہوتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرمائیے، ہماری توبہ کو قبول فرمائیے، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہماری توبہ کو قبول فرمائیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہم جی نیک اعمال کرتے ہیں، وہ نیک اعمال آپ کی نظر میں اگر اس میں کوئی لغزش ہے اور گناہ ہے تو اس کو بھی معاف فرما دیجیے، اے اللہ اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ امت مسلمہ کی ہدایت کے فیصلے فرمائیے، اے اللہ ہماری عورتوں کی عصمتوں آبروں کی حفاظت فرمائیے، ہماری اولادوں کی بہترین تربیت عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ تمام مومن مرد عورتوں کے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ دین کی ہوا کو معاف فرمائیے، اے اللہ بے دینی کا خاتمہ ختم فرمائیے، اے اللہ کفر و الحاد کو، شرک کو، بدعت سے ہماری زندگیوں کو پاک فرمائیے، اے اللہ آپ کی ایک پاک ذات سے، اے اللہ آپ کی ایک ذات سے تمام کام ہونے کا یقین پیدا فرمائیے، اس یقین کو مضبوط کر دیجیے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ آپ کی رضا کے بغیر ہمارے کچھ نہیں ہوتا، اے اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے ہمارے اللہ، اللہ رب لا شریک به احد، اللہ لا الہ الا اللہ، اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہم نے جو بیمار ہیں کو شفا کلی نصیب فرمائیے، اے اللہ بالخصوص ہمارے حضرت مفتی عبدالوہاب صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائیے، ان کی حیات میں برکت عطا فرمائیے، ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائیے، ان کو شفا کلی عطا فرمائیے، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائیے، اے اللہ دیر تک ان کا سایہ اے اللہ صحت اور تندرستی کے ساتھ ہم پر باقی رکھیے، اے اللہ آپ کا بندہ آپ کے دین کے لیے بہت محنت کرا، ان کے عمل کو قبول فرمائیے،
ان کی عمر میں برکت عطا فرمائیے, ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائیے. اے اللہ سارے عالم میں جہاں جہاں لوگ ان کے چاہنے والے آپ سے دعا کر رہے ہیں, آپ ان دعاؤں کو قبول فرمائیے. اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کلی نصیب فرمائیے. اے اللہ جو ہم سے کہہ سکتے جو نہیں کہہ سکے ان کے بھی جائز تمناؤں کو پورا فرمائیے. نبی ہے لڑکیوں کے نکاحوں کو آسان فرمائیے, لڑکوں کے نکاحوں کو آسان فرمائیے, اولاد کی بہترین تربیت عطا فرمائیے. ہم کو ہماری اولادوں کو اہل و عیال کو حیادار نیک دیندار بنائیے. آپ کے رضا والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ جو اللہ مقروض ہے ان کے قرضوں کو غیر سے ادا فرما دیجیے, اس کے شکلیں پیدا فرما کر قرضوں ادا فرما دیجیے. اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں مسلمان جیلوں میں قید ہے سارے عالم میں, ان کی رہائی کے فیصلے فرما دیجیے. اے اللہ جتنے مسلمان جیلوں میں ناحق کے قید ہے, اے اللہ آپ کا نام لینے کے اور آپ کے دین پر چلنے کے لیے, آپ کے دین کے لیے جو ناجائز مقدمات ان میں قید ہے ان سب کی رہائی کے باعزت طریقے سے فیصلے فرمائیے. اے اللہ ہمارے مساجد کی, مدارس کی, دینی درسگاہوں کی, بالخصوص بیت المقدس کی, مکے کی, مدینے کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کو ایک اور نیک کر دیجیے, ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق دیجیے. اے اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کو ایک اور نیک کر دیجیے اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق دیجیے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ جو لوگ گناہوں کے راستے پر چل ان کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے مسلمان اس کی پریشانیوں کو دور فرمائیے, اس کے لیے راحت کی چین کا انتظام فرمائیے. اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی بھرپور مدد فرمائیے. سارے عالم کے مسلمانوں کو ایک اور نیک کر دیجیے. اے اللہ اس زمین کے خطے میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. اے اللہ باطل سے باطل کو ٹکرا کر پاش پاش فرمائیے. اے اللہ ہم کسی آزمائش کے قابل نہیں ہیں, ہمیں آزمائشوں سے بچا لیجیے. اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں آزمائشوں سے بچا لیجیے. اے اللہ ہر قسم کی آزمائش سے بچا لیجیے. اے اللہ امت ارتداد کے دروازے پہ ٹھہری ہے, اللہ امت کو بچا لیجیے. آپ کے حبیب کی قربانیوں کے صدقے میں بچا لیجیے. اے اللہ طائف کے خون اور احد کے خون کی قربانیوں کے طوفان میں اپنی امت کو بچا لیجیے. آپ کے حبیب کی امت کو بچا لیجیے, مڑتی رونے سے بچا لیجیے. اے اللہ رحم کر دیجیے, ارتداد کے دروازے پہ ٹھہری ہوئی ہے امت, ہمارے بیٹا بیٹیوں کو حیادار نیک دیندار بنوائیے, ناجائز عاشقوں سے بچا لیجیے. اے اللہ امت مسلمہ کی بھرپور مدد فرمائیے. اے اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والے بنا دیجیے. اے اللہ آپ کی دی ہوئی روزی پر راضی کر دیجیے. اے اللہ ہم سب کو آپ کی دی ہوئی روزی پر راضی کر دیجیے. ہمارے چھوٹے موٹے اعمال پر آپ ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے, مولا رحمت فرما دیجیے, ہلاکت سے بچا لیجیے. اے اللہ رحمت کا مہینہ ہے, رحمتوں میں جاپ کیجیے. اے اللہ ہلاکت سے بچا لیجیے. اے اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم أحواله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خیر رہے سب پہ, خیر بنے اپنے